نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤ، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، اللہ عز و جل نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک آج ایسی نعمت پہ تذکرہ کرتے ہیں جس سے ایک فرق معلوم ہوگا۔ بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ بیماری میں جب کوئی مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے جب شفا پاتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے، کیا فائدے ہیں، اور وہ اس سے کیا سبق حاصل کرتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے تو اس کو جب تکلیف ہوتی ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ جب شفا پاتا ہے، آرام اس کو ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس کے بعد میں اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں بیماری میں مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ اس حدیث پاک کی شرح مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت میرات جلد 2 صفحہ 424 پر فرماتے ہیں کہ کیونکہ مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعی جب مسلمان مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ بے شک ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی، اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اس سے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی ایسی نیت، ایسی فکر، ایسا سوچنا کہ بیماری شاید کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور یہ بیماری کے بعد شاید اب موت ہی ہو۔ ایسے مومن کو کیا نصیب ہوتی ہے؟ مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ بیمار تھا، بیماری میں پریشان تھا، وہ اپنی بیماری میں مبتلا تھا، اس وقت میں جو ہے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ یہ آج جو بیماری آئی ہے یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ پیارا انداز، اس کا اپنا یہ محاسبہ کرنا، اپنے دل میں یہ خیال لانا، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کو بے حد پسند ہے۔ اس وقت میں اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیا، یعنی جو بھی مومن بیمار ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، بیماری حالت میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اور شفا کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی بیماری آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ آج جو بیماری ہمیں یہ لگی ہے، ہم جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہم کسی گناہ کی وجہ سے، کسی گناہ کی سبب سے ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کریں، یقیناً اللہ عز و جل جو ہے ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمیں شفا بھی عطا فرمائے گا، ہماری مغفرت بھی فرمائے گا۔ جبکہ غافل یعنی منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا تھا، مثلا فلاں چیز کھا لی تھی، موسم کی تبدیلی کے سبب بیماری آئی ہے، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی ہے وغیرہ۔
اور فلاں دوا سے مجھے آرام ملا، جبکہ مومن یہ نہیں سوچتا کہ دوا سے مجھے آرام ملا۔ دوا ایک جو ہے ذریعہ ہے، شفا جو ہے اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، آرام اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ غافل جو ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ دوا سے سوچتا ہے کہ مجھے آرام ملا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے معاملات سوچتا ہے۔ اسباب میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے رب عز و جل پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ تو توبہ کرتا ہے نہ اپنے گناہوں میں غور کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ مومن اور منافق غافل جو ہوتا ہے اس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جو مومن ہوگا جب بیمار ہوگا تو وہ یہی سوچے گا کہ میں نے ایسے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی، تو وہ اللہ عز و جل سے توبہ کرے گا، گناہ پر غور کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، گریہ گزاری کرے گا، تو اللہ عز و جل اس مومن کی جو ہے دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو منافق غافل ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے دوا سے آرام ملا، بیماری فلا وجہ سے آ گئی، تو ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرض اسی نے دیا ہے، دوا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا وہی دے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ہم سچے صدق دل سے تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کرے تو یا اللہ ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ بیمار ہوں تو اس وقت میں بیماری حال میں یعنی بیماری حالت میں جب آپ ہوں تو اس وقت میں آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس بیماری سے، جو بھی بیماری ہے، جلد سے جلد اللہ عز و جل شفا عطا فرمائے گا، ہمیں یا سلامو پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور اللہ عز و جل ہمیں شفا بھی عطا فرمائے گا، ہماری تمام جو اگلے پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرمائے گا اور ہماری مغفرت بھی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔